یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 70 اور 71 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسراء ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم واللہ علیم حکیم۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے جو آپ کے ہاتھ میں قیدی ہیں کہ اگر اللہ جانے گا تمہارے دلوں میں کوئی خیر اور نیکی تو دے گا تمہیں اس سے بہتر جو تم سے لیا گیا، اور تمہاری بخشش کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربانی کرنے والا ہے۔ اور اگر چاہیں گے وہ آپ سے دغا کرنی تو وہ پہلے بھی دغا کر چکے اللہ سے، پھر اللہ نے انہیں پکڑوا دیا، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ مذکورہ آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ان قیدیوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جو غزوہ بدر کے موقع پر گرفتار ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام سے ان کے بارے میں مشورہ کیا تھا، تو سوا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اور حضرت سعد بن معاذ کے باقی نے مشورہ فدیہ لینے کا دیا تھا اور قتل کرنے کا نہیں دیا تھا۔ تو طے یہی ہوا تھا اللہ کی طرف سے کہ اگر فدیہ لے لیا جائے گا اور تو پھر آئندہ کے غزوہ میں یہ 70 لوگ، ان کے بدلے میں مسلمان 70 جو ہے وہ شہید ہوں گے۔ تو فدیہ لے کر ان کو آزاد کیا جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا گیا کہ آپ ان قیدیوں کو ترغیب کے طور پر یہ فرما دیجئے کہ آپ سے جو فدیہ لیا گیا ہے اور اس کے بدلے آپ کو رہا کیا گیا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے آپ کے لیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے، ورنہ ان کے جو گناہ تھے اور جو مسلمانوں پر ان کے مظالم تھے، چاہیے تو یہی تھا کہ ان کو قتل کر دیا جاتا اور جان ان کی لے لی جاتی، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر یہ فضل ہوا کہ فدیہ جو کہ معمولی رقم تھی وہ لے کر ان کی جان بخشی بھی ہو گئی اور ان کو آزادی بھی مل گئی۔ تو اب اپنے اس معاملے پر وہ غور کر لیں، اپنے نفع اور نقصان کو جان لیں کہ کس چیز میں ان کا نفع ہے، اور اس چیز کو اختیار کر لیں، یعنی خیر اور نیکی کو۔ اللہ رب العزت اگر ان کے دلوں کے اندر خیر اور نیکی کا ارادہ دیکھے گا تو اللہ انہیں اس چیز سے زیادہ عطا فرمائے گا جو ان سے لیا گیا، یعنی وہ فدیہ جو کہ ظاہراً بھی معمولی تھا، اس کے بدلے میں بھی اللہ رب العزت انہیں بہت کچھ عطا فرمائے گا اور ان کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب وہ ایمان نہیں لائے تھے تو کفار کے لشکر کے ساتھ شامل تھے، اور پھر جب غزوہ بدر کا فیصلہ ہوا، اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو نصرت عطا فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا حضرت عباس بھی
غزوہ بدر کے قیدیوں میں شامل تھے، اور ان کے ساتھ ان کا بھی فدیہ لیا گیا تھا۔ یہ اپنے مکہ سے چلتے وقت لشکر کفار کی مدد کے لیے اپنے ساتھ سونا لائے تھے، اور یہ ابھی خرچ بھی نہیں ہونے پایا تھا کہ معاملہ رفع دفع ہو گیا، یعنی مسلمانوں کو نصرت مل گئی اور وہ اپنے اس سونے کے ساتھ گرفتار ہو گئے۔ جب فدیہ دینے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ میرے ساتھ جو سونا تھا اسی کو فدیے کے طور پر لے لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفار سے میدان جنگ میں جو کچھ ملا ہے وہ تو مال غنیمت ہے، اور وہ کسی کا فدیہ نہیں ہو سکتا۔ وہ مال غنیمت میں مسلمانوں کے بیت المال میں یا مال غنیمت کی تقسیم میں اس کو شامل کیا جائے گا، اور فدیہ جو ہے وہ الگ ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے بہت زیادہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے دو بھتیجوں عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث کا فدیہ بھی آپ ادا کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھ پر بہت زیادہ بھاری ہوگا، اور مجھے قریش سے قرض لینا پڑے گا یا بھیک مانگنی پڑے گی، میں بالکل فقیر ہو جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ کے پاس وہ مال موجود نہیں ہے جو مکہ سے روانگی کے وقت آپ اپنی زوجہ ام الفضل کے حوالے کر کے آئے تھے؟ حضرت عباس نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا، جبکہ وہ میں بالکل تنہائی اور رازداری کے ساتھ اپنی بیوی کو دے کر آیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے مجھے بذریعہ وحی اس کی اطلاع کر دی ہے۔ اس بات کے سننے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کا یقین پیدا ہو گیا۔ وہ اگرچہ پہلے بھی دل سے کچھ معتقد تھے، مگر کچھ شبہات تھے، اللہ رب العزت نے جو ان کے وہ اس وقت دور کر دیے، اور وہ مسلمان در حقیقت ہو چکے تھے، لیکن اپنا اظہار نہیں کر رہے تھے کہ ان کا بہت سا مال قریش کے ذمے تھا اور وہ اس کے ضائع ہونے کا خطرہ تھا۔ فتح مکہ سے پہلے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ جائیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی مشورہ دیا کہ وہ ابھی ہجرت نہ کریں۔ حضرت عباس کے ساتھ ساتھ اور جو فدیے میں رہا ہونے والے تھے ان کو بھی یہ کہا گیا کہ جو کچھ مال فدیہ میں خرچ کیا گیا ہے، اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت انہیں اس سے بدرجہ بہتر عطا فرما دیں گے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ اس وعدے کا ظہور میں نے دیکھ لیا کہ مجھ سے جو 20 اوقیہ سونا فدیہ میں لیا گیا تھا، اس وقت میرے 20 غلام مختلف جگہوں پر کاروبار کر رہے ہیں، اور کسی کاروبار کا 20,000 سے کم فائدہ مجھے نہیں ہو رہا۔ اس پر مزید یہ کہ حجاج کرام کو پانی پلانے کا جو شرف ہے وہ بھی مجھے ملا ہے، اور میرے نزدیک وہ ایسا قیمتی کام ہے کہ سارے اہل مکہ کے مال بھی جمع ہو جائیں تو وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے جو وعدہ فرمایا، دیگر جو فدیہ لے کر آزاد ہوئے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اللہ رب العزت نے انہیں دنیا کے اندر بھی بدرجہ بہتر عطا فرما دیا۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ جہاں تک یہ بات ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے، تو یہ ایک خدشہ تھا کہ یہ لوگ دھوکہ کریں گے اور پھر مل کر اپنی قوت کو جمع کر کے مسلمانوں کے خلاف ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان کے اس دغا کرنے سے مت گھبرائیے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے اسی طرح کیا کہ مسلمانوں کو دھوکہ دیا، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں ذلیل اور رسوا کر دیا، ذلت آمیز شکست انہیں مل گئی۔ تو اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے، اللہ جانتا ہے کہ یہ کیا کریں گے، اور حکمت اسی کے اندر اس وقت ہے کہ ان کے ساتھ یہی معاملہ کر لیا جائے، اللہ پر بھروسہ رکھا جائے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ کفار کی طرف سے خیانت کے خدشے کو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے کیسے دور فرمایا؟ غزوہ بدر کے قیدیوں میں سے کچھ لوگ تو مسلمان ہو گئے تھے، مگر ان کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں یہ خدشہ تھا کہ شاید یہ لوگ مکہ پہنچ کر اسلام سے پھر جائیں گے اور مکے والوں کے ساتھ مل کر
اہل ایمان کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کا جواب دے دیا گیا کہ آپ ان کی خیانت سے مت گھبرائیے، اگر یہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائیں گے تو اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ یہ پہلے بھی کر چکے ہیں خیانت، اور اللہ رب العزت نے انہیں پکڑ لیا ہے۔ یہ لوگ اب بھی مخالفت کریں گے تو اللہ کے قبضے سے کہاں باہر جا سکتے ہیں، اور آئندہ کے لیے اللہ کی مدد و نصرت تو اہل ایمان کے ساتھ اب بھی تھی اور آئندہ بھی رہے گی، لہٰذا یہ اہل ایمان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ پچھلی آیت میں آزاد ہونے والے قیدیوں کو اسلام کی طرف دعوت دی گئی تھی، اور اس آیت میں ان کو ایک خوف دلایا گیا اور ترغیب ان کے سامنے پیش کی گئی کہ تمہاری دنیا اور آخرت کی بھلائی اسی میں ہے کہ تم اسلام کو قبول کر لو اور اہل ایمان کی مخالفت اور ان کی دشمنی سے باز آ جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔